बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं नजर रुख करते हैं खबरों का। यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया में पहली सालाना सीरतुन्नबी कॉन्फ्रेंस 2026 का इनाकाद। यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया में पहली सालाना सीरतुन्नबी कॉन्फ्रेंस 2026 का इनाकाद जामिया के मरकजी ऑडिटोरियम में किया गया, जिसकी सदारत वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया प्रोफेसर डॉक्टर यासर नवाब ने की। जबकि कॉन्फ्रेंस में मुमताज़ इल्मी दीनी शख्सियात ने खूसूसी शिरकत की, जिनमें प्रोफेसर डॉक्टर हमायूं अब्बास, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हमाद लखवी, प्रोफेसर डॉक्टर अरशद मनीर लगारी, प्रोफेसर डॉक्टर एम ताहर मुस्तफ़ा, डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद नईम, सैयद मोहम्मद फराज शाह कादरी और पीर कमरुल शकूर अहमद शामिल थे। कॉन्फ्रेंस का मरकजी मौजू इथिकल लीडरशिप आ टाइमलेस गाइड फॉर दी कंटेम्प्रेरी एज था, जिसके तहत सीरत तैयबा की तालीमात और असर हाज़िर में इनकी अहमियत, खुसूसन मसाली की आदत, किरदार साजी, समाजी ज़िम्मेदारी, अदल, दयानत और इंसानियत के असूलों को उजागर किया गया। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर यासर नवाब ने कहा, सीरत तैयबा पूरी इंसानियत के लिए एक जामिया और लाजवार रहनुमाई का ज़रिया है। हजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक हमें बेहतरीन अहलाक, अदल व इंसाफ, बर्दाश्त, दयानतदारी और इंसानियत की खिदमत का दर्स देती है। उन्होंने कहा, मौजूदा दौर में नौजवान नस्ल को जदीद तलीम के साथ आला अहलाकी इक़दार और बेहतरीन किरदार से आरास्ता करना वक्त की अहम ज़रूरत है। जामात का किरदार सिर्फ इल्मी पेशराना तलीम तक महदूद नहीं, बल्कि तलबा की किरदार साजी और इन्हें माशरे का ज़िम्मेदार और मुस्बत फ़र्द बनाने में भी अहम हिस्सा है। इस मौके पर खिताब करते हुए मुमताज़ इल्मी दीनी शख्सियात ने सीरत तैयबा के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। मुकर्रिरीन ने बिलखुसूस मिसाली क़ियादत, किरदार साजी, अदल इंसाफ, रवादारी, रहम, शफ़क़त, दयानतदारी और समाजी ज़िम्मेदारियों के हवाले से हुज़ूर अकरम की हयात तैयबा को असर हाज़िर के लिए बेहतरीन नमूना करार दिया। मुकर्रिरीन ने इस अमर पर जोर दिया, आज के दौर में क़ियादत और मशरती ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में दरपेश चैलेंजेस का सामना करने के लिए सीरत नबी से रहनुमाई हासिल करना नागुज़ीर है। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वह नबी करीम की तालीमात को अपनी अमली ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और अपने किरदार अमल के ज़रिए माशरे की मुस्बत तस्कील में अपना किरदार अदा करें। कॉन्फ्रेंस के दौरान नात का मुशायरा भी मुनक़्क़द हुआ, जिसमें नात ख़्वानों ने बारगाह रिसालत माप में अक़ीदत के फूल निछावर किए। शुरका ने भरपूर अक़ीदत व एहतराम के साथ शिरकत की। इस मौके पर यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया के उस्ताज़ा कराम, तलबा तालिबात, इंतज़ामी अफसरान और दीगर मौजूदीन भी मौजूद थे। कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न का ज़िला भावलनगर के तरक्याती मनसूबों का तफसीली जायज़ा। THQ अस्पताल हुरनाबाद में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह। खबर शामिल करते हैं भावलनगर से। हमारे पंजाब ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न इरफान अली काठिया ने डिप्टी कमिश्नर सैयद मोहम्मद अब्बास शाह के हमरा ज़िला भावलनगर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और जारी तरक्याती मनसूबों, अवामी सहूलियात और महकमाना इक़दामात का तफसीली जायज़ा लिया। दौरे के दौरान कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न ने चिश्तियाँ, तेरांग, गुंजियानी रोड, सदर थाना रोड और हुरनाबाद में मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों का मुआयना किया। मुतल्लिक़ा अफसरान की जानिब से जारी मनसूबों की पेशरफ्त, तमीराती मेयार, तकमील की सूरत हाल और आवाम को फराहम की जाने वाली सहूलियात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। कमिश्नर इरफान अली काठिया ने मुतल्लिक़ा अफसरान को हिदायत की है तमाम तरक्याती मनसूबों को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल किया जाए और तमीराती कामों में मेयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा, तरक्याती मनसूबों का मकसद आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी और इनके मसाइल का मौसर हल है, इसलिए मनसूबों की बरवक्त तकमील के साथ साथ शफाफियत और मेयार पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। दौरे के दौरान कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न इरफान अली काठिया ने THQ अस्पताल हुरनाबाद का भी तफसीली मुआयना किया। अस्पताल में तिब्बी सहूलियात, सफाई सुथराई, इंतज़ामी अमूर और दीगर ज़रूरी इक़दामात का जायज़ा लिया गया। मुतल्लिक़ा अफसरान ने अस्पताल में जारी अमूर और आवाम को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात के बारे में कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। THQ अस्पताल हुरनाबाद के सब्ज़ाजार में कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न इरफान अली काठिया ने डिप्टी कमिश्नर सैयद मोहम्मद अब्बास शाह के हमरा पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह भी किया। इस मौके पर उन्होंने माहौल को सरसब्ज़ शादाब बनाने, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने और उनकी मुनासिब देखभाल यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। सक्कर से हमारी क्राइम रिपोर्टर समीना खान की खबर के मुताबिक सक्कर सिंध हाई कोर्ट बेंच में महराबपुर की रहायशी खतून की जानिब से बेटे की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। हलानी थाने के तफ्तीशी ऑफिसर पेश न होने पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए SSP नौशेर फरोज़ को तलब कर लिया। हाई कोर्ट बेंच सक्कर में महराबपुर के गाँव कमाल खान की रहायशी माई अमीरजादी चांग की जानिब से बेटी ज़हरान की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त की समाअत हुई। जस्टिस अरबाब अवली और जस्टिस मोहम्मद उस्मान अल हादी पर मुश्तमल आइनी बेंच के रूबरू
صوبو ڈھیرو کے گاؤں مدد چانگ کے رہائشی نوجوان سکندر علی چانگ کے وکیل اعجاز پنو نے موقف اختیار کیا کہ نوجوان اور لڑکی نے 4 جون 2026 کو خیرپور میں جسٹس آف پیس کی اجازت سے پسند کی شادی کی تھی۔ عدالت نے ایس ایس پی سے تفتیشی آفیسر کی غفلت اور کوتاہی پر سخت باز پرس کی۔ ایس ایس پی نے عدالت سے معافی کی صدا کرتے ہوئے بتایا کہ قومی شاہراہ پر جاری مرمتی کام کے باعث ٹریفک جام معمول بن چکا ہے، جس کی وجہ سے تفتیشی آفیسر بروقت عدالت نہیں پہنچ سکا۔ بعد ازاں عدالت نے ایس ایس پی نشیر فیروز کو 7 روز کے اندر تفتیش کے تمام تقاضے مکمل کر کے مجسٹریٹ کے پاس رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے لڑکی زہران چانگ کو اپنے شوہر سکندر علی چانگ کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ خبر شامل کرتے ہیں لاڑکانہ سے ہمارے بیورو چیف اسد اللہ شیخ کی رپورٹ کے مطابق ڈرگ انسپکٹر صاحب خان میرانی نے اپنی ٹیم کے ہمراہ محلہ بینس کالونی میڈیسن مارکیٹ اور انصار میڈیکل سٹور پر چھاپہ مار کر بغیر لائسنس چلنے والے 3 سٹورز بھٹو میڈیکل سٹور اور عبداللہ میڈیسن سمیت سٹور سیل کر دیے۔ اس دوران شہباز میڈیکل سٹور اور سماد میڈیکل سٹور سے ڈرگ ٹیسٹنگ کے لیے دوائیوں کے نمونے بھی حاصل کیے گئے۔ ڈرگ انسپکٹر صاحب خان کا کہنا ہے کہ غیر قانونی سٹورز کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ بہاولپور سے ہمارے بیورو چیف معظم خان کوپان کی رپورٹ کے مطابق سرکاری ملازمین میں شفافیت اور دیانتداری کے فروغ کے لیے گاہی ورکشاپ بہاولپور میں قومی احتساب بیورو نیب ملتان کے زیر اہتمام اور کمشنر بہاولپور ڈویژن کے تعاون سے ڈپٹی کمشنر آفس کے کمیٹی روم میں انسداد بدعنوانی کے حوالے سے آگاہی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ورکشاپ کا موضوع بدعنوانی سے پاک معاشرے کے فروغ میں پبلک سرونٹس کا کردار تھا، جس کا مقصد سرکاری افسران اور ملازمین میں شفافیت، جوابدہی، دیانتداری، میرٹ اور اخلاقی طرز حکمرانی کے فروغ کے حوالے سے شعور اجاگر کرنا تھا۔ ورکشاپ میں مختلف سرکاری محکموں اور پبلک سیکٹر اداروں کے افسران نے شرکت کی۔ وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور پروفیسر ڈاکٹر محمد کامران اور پرنسپل قائد اعظم میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر صوفیہ فرا سمیت دیگر معزز شخصیات بھی موجود تھی۔ ڈائریکٹر جنرل پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی ڈاکٹر نیئر مصطفیٰ نے بطور ریسورس پرسن خصوصی لیکچر دیا اور سرکاری امور میں دیانتداری، اخلاقی اقدار اور شفافیت کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ کمشنر بہاولپور ڈویژن عرفان علی کاٹیا نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کہا، کرپشن سے پاک معاشرے کی تشکیل اجتماعی اور مسلسل کوششوں سے ہی ممکن ہے۔ پبلک سرونٹس کو ایمانداری، غیر جانبداری اور احساس ذمہ داری کے ساتھ فرائض انجام دے کر عوام کا اعتماد مضبوط کرنا ہوگا۔ سیشن کے دوران شرکاء نے انسداد بدعنوانی اور شفاف طرز حکمرانی سے متعلق سوالات بھی کیے۔ اختتام پر ڈائریکٹر نیب ملتان عبد الخالق، ایڈیشنل ڈائریکٹر نیب ملتان توصیف حنیف اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر میونسپل سروسز ڈاکٹر عائشہ خان نے مہمانوں اور شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ بہاولپور سے ہمارے بیورو چیف معظم خان کوپان کی رپورٹ کے مطابق وزیر پنجاب مرغن نواز شریف اور انسپکٹر جنرل پولیس پنجاب کے ویژن احکامات کی روشنی میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بہاولپور رانا عبد الوہاب نے شہریوں کے مسائل کے فوری اور میرٹ پر حل کے لیے ایس ڈی پی او آفس سٹی سرکل بہاولپور اور تھانہ مسافر خانہ میں کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا۔ کھلی کچہری میں متعدد شہریوں نے شرکت کی اور اپنے مسائل براہ راست ڈی پی او بہاولپور کے سامنے پیش کیے۔ ڈی پی او رانا عبد الوہاب نے سائلین کے مسائل فرداً تفصیل سے سنے اور متعلقہ افسران کو فوری قانونی کارروائی کرتے ہوئے بروقت رپورٹ پیش کرنے کے احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر متعدد ایس ایچ اوز سے موقع پر ہی براہ راست جواب طلبی بھی کی گئی، جبکہ مختلف درخواستوں پر انکوائریوں کے احکامات جاری کیے گئے۔ ریکوری سے متعلق مقدمات میں تفتیشی افسران کو 1 ہفتے کے اندر ریکوری مکمل کر کے مالی مسئلوں کا مدیان کے حوالے کرنے اور رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی گئی۔ ڈی پی او رانا عبد الوہاب نے واضح کیا کہ شہریوں کے مسائل کے حل میں غفلت، سستی یا غیر ضروری تاخیر کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، جبکہ غفلت کے مرتکب افسران کے خلاف محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ڈی پی او بہاولپور کا کہنا تھا، کھلی کچہریوں کا مقصد وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق شہریوں کو ان کی دہلیز پر فوری انصاف کی فراہمی اور عوام پولیس کے درمیان اعتماد کے رشتے کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ شہریوں نے ڈی پی او بہاولپور کی جانب سے کھلی کچہری کے انعقاد اور مسائل کے فوری حل کے لیے کیے جانے والے اقدامات کو سراہتے ہوئے اسے عوامی مسائل کے حل کی جانب مثبت اور خوش آئند قدم قرار دیا۔ بہاولپور سے ہمارے بیورو چیف معظم خان کوپان کی رپورٹ کے مطابق کمشنر بہاولپور ڈویژن عرفان علی کاٹیا نے گورنمنٹ تجرباتی فارم مویشیاں چک کٹورا حاصل پور کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر لائف اسٹاک اسسٹنٹ کمشنر حاصل پور اور متعلقہ افسران بھی موجود تھے۔ ڈائریکٹر لائف اسٹاک نے کمشنر بہاولپور کو فارم کے انتظامات، مویشیوں کی نگہداشت، پیداوار اور جاری سرگرمیوں کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ کمشنر عرفان علی کاٹیا نے فارم میں موجود مویشیوں کی خوراک، دیکھ بھال اور مجموعی انتظامی امور کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ جانوروں کی خوراک کے معیار اور مقدار میں خصوصی توجہ دی جائے تاکہ ان کی صحت اور پیداوار میں بہتری یقینی بنائی جا سکے۔
انہوں نے مزید کہا مویشیوں کی بروقت ویکسینیشن اور تمام طبی ضروریات کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے۔ کمشنر نے کہا لائف سٹاک کے شعبے میں بہتری کے لیے جدید اصولوں کے مطابق دیکھ بھال اور بروقت علاج معالجہ ناگزیر ہے، جس سے نہ صرف جانوروں کی صحت بہتر ہوگی بلکہ زرعی معیشت کو بھی تقویت ملے گی۔ دورے کے دوران کمشنر بہاولپور نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی ہے کہ فارم کے انتظامی امور کو مزید مؤثر اور شفاف بنایا جائے اور تمام وسائل کو بہتر انداز میں استعمال کیا جائے تاکہ سرکاری فارم اپنی استعداد کے مطابق نتائج حاصل کر سکے۔ وزیر اعظم سے پاکستان میں اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ کوآرڈینیٹر کی الوداعی ملاقات۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ کوآرڈینیٹر اور ہیومینٹرین کوآرڈینیٹر محمد یحییٰ نے آج وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے الوداعی ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے محمد یحییٰ سے ان کے دورہ تعیناتی کے دوران پاکستان اور اقوام متحدہ کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی شاندار خدمات پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے پاکستان کی ترقی اور انسانی ہمدردی سے متعلق ترجیحات، بالخصوص موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے کی صلاحیت، پائیدار ترقی اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے اقوام متحدہ کی ٹیم کی مسلسل معاونت کو بھی سراہا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے عالمی حمایت حاصل کرنے میں اقوام متحدہ کے کردار، بالخصوص 2022 کے سیلاب کے دوران اقوام متحدہ کی کوششوں کو سراہا۔ راولپنڈی کنٹرول بورڈ کے انسپکٹر کو غیر قانونی تجارتی تبدیلی کے الزامات کا سامنا ہے۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق راولپنڈی کنٹرول بورڈ کے وارڈ 5 میں تعینات انسپکٹر نزاکت پر سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ شکایت کنندہ کا الزام ہے کہ انسپکٹر نے ایک گھریلو جائیداد کو تجارتی استعمال میں تبدیل کرنے اور منظور شدہ منصوبے کے بغیر 5 دکانوں کی تعمیر کی منظوری دی۔ شکایت کے مطابق ان منظوریوں کے عوض مبینہ طور پر کافی رقم جمع کی گئی۔ شکایت کنندہ کا کہنا ہے کہ ان دعووں کی تائید کے لیے دستاویزی ثبوت دستیاب ہیں۔ شہری شفاف انکوائری تمام تعمیراتی ریکارڈ اور منظوریوں کا جائزہ لینے اور الزامات ثابت ہونے پر قانونی کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ براہ کرم نوٹ کریں یہ شکایت کنندہ کے دعووں پر مبنی الزامات ہیں۔ متوازن رپورٹنگ کے لیے انسپکٹر نزاکت اور راولپنڈی کنٹرول بورڈ کا جواب طلب کیا جائے اور اسے شامل کیا جائے۔ 6 سال قبل بند کی جانے والی پیسنجر ٹرین بابو ٹرین بحال کر دی گئی۔ ٹرین لالا موسیٰ ریلوے جنکشن سے لاہور روانہ ہوا کرے گی اور شام کو لاہور سے واپس لالا موسیٰ کا سفر کرے گی۔ ٹرین کی بحالی کو شہریوں نے خوشائند قرار دیا ہے۔ بابو ٹرین کو 6 سال قبل بند کر دیا گیا تھا، جس سے چھوٹے اسٹیشنوں کے مسافروں کو مشکلات کا سامنا تھا۔ بابو ٹرین 206 ڈاؤن لالا موسیٰ سے 5:10 پر لاہور کے لیے روانہ ہوا کرے گی اور 17 چھوٹے بڑے اسٹیشن سے مسافر ٹرین کے سفر سے مستفید ہوں گے، جبکہ 205 اب بابو ٹرین لاہور سے شام 4:40 پر چلے گی اور رات 7:45 پر لالا موسیٰ پہنچا کرے گی۔ شہریوں نے ٹرین کی بحالی کو شان قرار دیتے ہوئے ریلوے قوم سے مزید بند کی گئی ٹرینوں کی بحالی کا بھی مطالبہ کیا ہے تاکہ شہری محفوظ اور آرام دہ سفر سے مستفید ہو سکیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔